چلیں آج ایک ایسی ریاست کی کہانی سنتے ہیں جس کی بنیاد فتح پر نہیں بلکہ انصاف اور اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ ایک ایسا ماڈل جس کا نقشہ صدیوں بعد بھی لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی سوال سوچئے ذرا، کوئی بھی قوم اصل میں بنتی کیسے ہے؟ کیا صرف طاقت اور فتح سے، یا پھر انصاف، رحم اور بلند اصولوں سے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ ہماری پوری داستان اسی کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے ہجرت سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، نہیں، یہ وہ لمحہ تھا جہاں اسلام صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات بن کر سامنے آیا۔ اچھا، جب کوئی نیا معاشرہ بنایا جاتا ہے تو اس کی پہلی اینٹ کیا ہوتی ہے؟ یہاں بنیاد رکھی گئی مواخات یعنی بھائی چارے پر۔ ذرا تصور کیجئے، مدینہ کے لوگوں نے، جنہیں انصار کہتے ہیں، مکہ سے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے گھر اور کاروبار تک بانٹ دیے۔ یہ صرف مالی مدد نہیں تھی، یہ دلوں کو جوڑنے والا ایک زبردست جذبہ تھا۔ اور پھر ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جو واقعی تاریخ ساز تھا، میثاق مدینہ۔ یہ دنیا کا پہلا لکھا ہوا اسلامی دستور تھا۔ اور اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ ریاست سب کی ہے، مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا کوئی اور قبیلہ، سب کے حقوق محفوظ ہوں گے، ظلم کا کوئی تصور نہیں ہوگا، اور قانون وہ سب کے لیے برابر ہوگا۔ سوچئے اس زمانے میں یہ کتنی بڑی بات تھی۔ تو اس عدل و انصاف کے نظام کو چلا کون رہا تھا؟ مرکز میں تھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ریاست کے سربراہ بھی تھے اور سب سے بڑے جج بھی۔ پیغام بالکل واضح تھا، قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز اصولوں پر کھڑی ہوتی ہے اسے چیلنج ضرور کیا جاتا ہے۔ مدینہ کی اس نئی ریاست کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ مخالفت اتنی بڑھی کہ اپنا دفاع کرنا وہ لازمی ہو گیا۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ جو لڑائیاں ہوئی تھیں یہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں تھیں، یہ دفاع تھا، یعنی اپنے آپ کو بچانا۔ اسلام ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر دفاع تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو پہلی باری آزمائش آئی بدر کے میدان میں۔ ایک طرف مسلمان، کتنے؟ صرف 313، اور ان کے سامنے 1000 سے بھی زیادہ کا لشکر، ہر طرح کے ہتھیار سے لیس۔ فرق صاف ظاہر تھا۔ لیکن جیتا کون؟ وہ 313۔ تو بدر کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل فتح طاقت یا تعداد سے نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ پر یقین، صبر اور اصول پر ڈٹے رہنے کی فتح تھی۔ اور اس جیت نے اس نئی ریاست کی بنیادوں کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ ہر جیت کے بعد کبھی کبھی کوئی سبق بھی ملتا ہے۔ جنگ احد میں ایسا ہی ہوا۔ شروع میں فتح ہو رہی تھی، لیکن پھر ایک حکم پر ٹھیک سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے پاسا پلٹ گیا۔ تو اس سے کیا سیکھا؟ یہی کہ ڈسپلن اور لیڈرشپ کی اطاعت فتح کے لیے کتنی ضروری ہے۔ پھر آئی جنگ خندق۔ اس بار دشمن نے پورے مدینہ کو گھیر لیا۔ یہاں تلوار سے زیادہ اسٹریٹجی نے کام کیا۔ ایک بالکل نیا طریقہ اپنایا گیا۔ شہر کے گرد ایک گہری خندق کھود دی گئی۔ دشمن کے لیے یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ وہ کچھ کر ہی نہیں پائے اور بغیر لڑے ہی واپس چلے گئے۔ ثابت ہوا کہ دفاع صرف طاقت سے نہیں، عقل سے بھی ہوتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے اس کہانی کے سب سے اہم موڑ کا، اس کے کلائمیکس کا۔ 8 سال گزر چکے تھے اور اب مسلمان واپس مکہ جا رہے تھے، وہی مکہ جہاں سے انہیں کبھی مجبوراً نکالا گیا تھا۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ پہلی ہجری میں مکہ سے نکلے اور 8ویں ہجری میں فتح بن کر واپس۔ صرف 8 سال میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ لیکن سب سے بڑا سوال سب کے ذہن میں تھا کہ اب مکہ والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ سوچئے وہ منظر، سامنے وہ سب لوگ کھڑے تھے جنہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فتح کے عروج پر تھے۔ لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ توقع کیا تھی اور ہوا کیا؟ سب سوچ رہے تھے بدلہ لیا جائے گا، لیکن ملی معافی۔ لوگ خون خرابے سے ڈر رہے تھے، لیکن وہاں رحمت برس رہی تھی۔ یہ کسی زمین پر قبضہ نہیں تھا، یہ دلوں کو جیتنے والی آزادی تھی۔ تو عام معافی کا اعلان ہوا، بدلے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور پھر کعبہ کو ان تمام بتوں سے پاک کیا گیا جو وہاں رکھ دیے گئے تھے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ فتح صرف سیاسی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا،
لیکن یہ کہانی اور خاص طور پر فتح مکہ کی مثال اس بات کو غلط ثابت کرتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ریاست کی بنیاد اخلاق اور انصاف پر رکھی گئی تھی، تلوار پر نہیں۔ تو آخر میں وہی سوال جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، جب فتح ملے، جب پوری طاقت ہاتھ میں ہو، تو اصل قوت کیا ہے؟ اپنی طاقت کا استعمال کرنا، یا طاقت ہوتے ہوئے بھی ضبط سے کام لینا اور معاف کر دینا؟ اس پر ضرور سوچیے گا،